پیغام مجھے اور آپ کو دے کر جاتا ہے، اور وہ پیغام حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا پیغام ہے۔ ان کا وہ جذبہ اور ان کا وہ حوصلہ اور ان کا وہ صبر اور شکر ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ ہمیں بھی اپنے اندر ویسی صفات پیدا کرنی چاہیے۔ آپ تمام حضرات جانتے ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جو خلیفہ ثالث یعنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ اول، اور اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ یہ خلیفہ ثانی ہوئے، اور ان کے بعد ان کی شہادت کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بنے۔ اس لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو خلیفہ ثالث کہا جاتا ہے۔ آج میں دو تین چیزیں آپ حضرات کے سامنے بیان کروں گا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی پوری سیرت کو بیان کرنا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا پورا واقعہ بیان کرنا، یہ تو اس کے لیے بڑا وقت درکار ہے۔ میں صرف چند باتوں کی طرف اشارہ کروں گا کہ جہاں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کو زور و شور کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے، وہیں پر ہمارے جو دوسرے شہداء جیسا کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا ہیں، اور اسی طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے جو جن کے عقد میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی دو بیٹیاں تھیں، ان شہادتوں کو ہم جو ہے صرف نظر کر دیتے ہیں اور ان کا بیان نہیں ہوتا ہے، اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شہادت اسلام میں ہوئی تو وہ صرف حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کیونکہ اس کو ہم نے بہت بولا، بہت لوگوں کے سامنے اس کو پیش کیا، لیکن یہ سارے کے سارے شہداء جو تھے وہ اللہ کے بڑے محبوب، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے بڑے چہیتے تھے۔ تو خیر 18 ذی الحجہ کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی ہے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ وہ صحابی رسول ہیں کہ جن کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دو بشارتیں جو ہے دی تھی۔ ایک مرتبہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بیر روما ایک کنواں ہے اس سے پانی پیا۔ یہ کنواں ایک یہودی کے قبضے میں تھا، یہ مدینہ منورہ میں تھا، اور مدینہ منورہ میں مسلمانوں کے پینے کے پانی کی بڑی قلت تھی، بڑی تنگی تھی، وہاں پانی نہیں ملتا تھا۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ میرا جی چاہتا ہے کہ ہے کوئی بندہ کہ جو اس کنویں کو خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دے۔ تو اس وقت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ کنواں جس کا نام بیر روما کنواں وہ خریدا اور مسلمانوں کے لیے اس کو وقف کر دیا، اس کا پانی مسلمان جو ہے پیتے تھے۔ اس پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو بشارت دی کہ عثمان آپ کے لیے جنت کی بشارت ہے۔ ایک تو تب دی، اور دوسری بشارت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے تب دی کہ جب مسجد نبوی کی توسیع کرنی تھی، جگہ کی قلت تھی، تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان کیا کہ کون ہے کہ جو مسجد کے لیے جگہ خرید کر وقف کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت میں بدلہ دیں گے۔
تو اس پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ مسجد نبوی کی جگہ خرید کر جو ہے مسلمانوں کے لیے، اللہ کے لیے وقف کر دی۔ تب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر بشارت دی، عثمان تم جنتی ہو۔ تو دو بشارتیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو دی۔ ایک تو یہ فضیلت، دوسری فضیلت کیا ہے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ان صحابہ کرام میں سے ہیں کہ جو ذوالحجرتین ہیں۔ ذوالحجرتین ان صحابہ کو کہتے ہیں کہ جنہوں نے 2 ہجرت کی اسلام کی خاطر، ایمان کی خاطر 2 ہجرتیں کی ہیں۔ پہلی ہجرت مکہ المکرمہ سے حبشہ کی طرف کی تھی، تو حبشہ کی طرف ہجرت کرنے میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ بھی شامل تھے۔ پھر اس کے بعد وہاں حبشہ سے ہجرت کر کے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مدینہ منورہ پہنچے، تو یہ ذوالحجرتین کہلاتے ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو یہ بھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے مطابق کتنی بڑی بشارت ہے کہ ایک ہجرت پر جو ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ الہجرت ینہدم ما کان قبلہ، کہ ایک ہجرت کا ثواب یہ ہے، ایک ہجرت کا اجر یہ ہے کہ اس سے پہلے کے جتنے گناہ ہیں وہ سارے کے سارے معاف ہو جاتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے 2 ہجرتیں کی ہیں۔ اور ایک اور بات آپ نے سنی ہوگی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو ذی النورین بھی کہا جاتا تھا۔ وہ کیوں کہا جاتا تھا؟ اس لیے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے 2 لخت جگر، 2 بیٹیاں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے عقد میں تھی، اس لیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو ذی النورین کا لقب ملا۔ تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے، ایک مرتبہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے حجرہ مبارک میں تشریف فرما تھے، بخاری شریف میں یہ روایت موجود ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آئے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام یوں ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے ہیں، حضرت ابوبکر آئے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نہ اپنے آپ کو سیدھا کیا، اسی طرح بیٹھے رہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ داخل ہوئے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام ویسے ہی بیٹھے رہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ رہی ہیں، اتنے میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں، تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے سیدھے بیٹھ گئے اور اپنے کپڑوں کو سیدھا کر لیا اور مستعد ہو کر بیٹھ گئے۔ جب یہ حضرات اپنی باتیں کر کے، اپنے مشورہ کر کے واپس چلے جاتے ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر خدمت ہوتی ہیں، کہتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے تو آج بڑا عجیب معاملہ دیکھا ہے۔ کیا معاملہ؟ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، آپ ویسے ہی بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت عثمان غنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، آپ ویسے ہی بیٹھے رہے، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، آپ نے کپڑے سیدھے کیے، آپ جو ہے مستعد ہو کر بیٹھ کے، ایسی کیا خاصیت تھی عثمان کے اندر کہ آپ نے ان کے لیے یہ عمل کیا؟ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، عائشہ، جس بندے سے آسمان کے فرشتے بھی حیا کرتے ہوں، میں محمد کیسے اس کے سامنے اس طرح جو ہے بیٹھا رہا ہوں؟ تو ایسے بندے کہ جس سے اللہ کے فرشتے جو ہیں حیا کرتے ہیں، جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ خود حیا کرتے ہیں، روز محشر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہر بندے کو اللہ کے سامنے پیش ہونا ہوگا اور بغیر کسی سفارشی کے، بغیر کسی ترجمان کے اللہ کے سامنے کھڑا ہو کر اس کو جواب دینا ہوگا زندگی کا، کہ زندگی کے اندر کیا افعال اور کیا اعمال کیے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عثمان کو یہ بشارت دی کہ عثمان، اللہ کے بارگاہ میں آپ اکیلے نہیں جائیں گے۔ یہ بشارتیں ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ لیکن جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ثالث جو ہے مقرر ہوئے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اسلام اتنا پھیلا کہ 22 لاکھ مربع میل کے اوپر اسلامی حکومت قائم کر دی گئی۔ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو
حکومت ملی، خلافت ملی، تو خلافت کے دور میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہی جو ہے پھر 22 لاکھ مربع میل کے اوپر اور اسلام کے احکام کی تنفیذ کی ہے، اسلام کے احکام کو نافذ کیا ہے۔ تو کل ملا کر 44,000 مربع میل کے اوپر اسلامی حکومت تھی، اسلامی احکام اور اسلامی جو ہے طور و طریقہ کو نافذ کر دیا گیا۔ تو اب یہودی کہ جو اسلام کے ازلی دشمن ہیں، جو اسلام کو دیکھ کر ان کو اندر جو ہے سینے کے اندر ایک قسم کی آگ بھڑک جاتی ہے، تو انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ اب اسلام کے اوپر غالب آنا ہمارے بس میں نہیں ہے، اب ہم اسلام پر غالب نہیں آ سکتے۔ تو ان کا ایک بڑا یہودی کہ جو یہودیوں کا سردار تھا، اس کا نام روایات میں آتا ہے کہ عبداللہ ابن سبا، یہ منافق تھا، یہ پہلے یہودی تھا، تو اس نے اپنے جو پیروکار لوگ تھے، ان کے جو کارندے تھے، ان کو بلایا اور بلا کر انہوں نے ملک شام میں ایک میٹنگ کی اور ایک مشورہ طلب کیا۔ اس مشورے میں یہ طے ہوا کہ دیکھو اب اس طرح اسلام کے اوپر غالب آنا بہت مشکل ہے، اسلام پر ہم غالب نہیں آ سکتے ہیں، اب کچھ چالیں چلنی پڑیں گی، اب کچھ دوسری سازشیں جو ہے ہمیں اختیار کرنی پڑیں گی، اس کے لیے کچھ اور کرنا پڑے گا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے، تو اس وقت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں عبداللہ ابن سبا وہ اپنے کارندوں کو یہ کہتا ہے کہ اب تم سارے کے سارے اسلام کا لبادہ اوڑھ لو اور اپنے دل کے اندر جو ہے وہ نفاق پیدا کرو، اپنے دل میں دل سے اسلام کو قبول نہیں کرنا، صرف جو ہے اسلام کا لبادہ اوڑھ لو۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں انہوں نے اسلام کا لبادہ اوڑھا اور حقیقت میں ان کے دل کے اندر نفاق تھا۔ انہوں نے اس سازش کے ساتھ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں حج کا موسم چل رہا ہے، ان نے پوری پلاننگ کے ساتھ میٹنگ کے ساتھ وہاں شام سے چلے ہیں اور یہاں مدینہ المنورہ پہنچے ہیں اور اپنی پوری فوج اور پوری لاہور لشکر کے ساتھ آتے ہیں اور آ کر بڑے بڑے صحابہ کے ساتھ ملاقات کرتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، کہنے لگے آپ تو حکومت کے حقدار تھے، خلافت کے حقدار تھے، آپ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے جو ہے رشتہ دار ہیں، قریبی ہیں، اہل بیت ہیں، تو آپ کے ہوتے ہوئے عثمان جو ہے خلافت کرتے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نہیں، ایسا مسئلہ نہیں ہے، میں ابو بکر کی خلافت پر بھی راضی ہوں، عمر کی خلافت پر بھی راضی ہوں اور عثمان کی خلافت پر بھی راضی ہوں، اس لیے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، حضرت رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دور میں اپنی حیات میں حضرت ابو بکر کو مصلی پر کھڑا کیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات میں جو نبی کے مصلی پر کھڑا ہو جائے، جو نبی کے منبر پر کھڑا ہو جائے، اس سے بڑھ کر خلافت کا کوئی حقدار نہیں ہو سکتا ہے۔ پھر حضرت عمر کی دور آیا، اس وقت بھی قرائن موجود تھے، اس وقت بھی ایسی فضیلتیں موجود تھی کہ حضرت عمر سے بڑھ کر کسی کی فضیلت نہیں تھی۔ جب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور کی جو ہے خلافت کا دور آیا، تو اس وقت جو ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود کھڑے ہوئے ہیں اور کہنے لگے کہ میں نے دیکھا ہے پورے صحابہ میں سے اتنی فضیلتیں کسی کی بھی نہیں ہیں جتنی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنایا ہے، لیکن ان کو تو کچھ اور مقصود تھا۔ ان نے بہانے بنائے کہ آپ جو ہے خلافت کے اندر ناانصافیاں کرتے ہیں، حالانکہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صاف فرما دیا تھا کہ میرے خلفاء کے بارے میں، ان 4 خلفاء جن کو خلفائے راشدین کہتے ہیں، ان کے بارے میں کوئی جو ہے اپنے دل میں بغض نہ رکھے، اپنے دلوں کو ان کے متعلق صاف کر لیں۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کی بے شمار دلیلیں موجود تھی، لیکن انہوں نے نہیں مانا۔ حج کا موسم تھا،
تمام صحابہ مدینہ سے جو ہے مکہ المکرمہ حج کے لیے گئے ہوئے ہیں، انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر چڑھائی کی، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ چہیدہ صحابی جس کو ذی النورین کا لقب ملا ہے، ذو الہجرتین کا لقب ملا ہے، اور جس کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 مرتبہ جنت کی بشارت دی ہے، ان کے گھر کے اندر جو ہے وہ باغیوں نے جو ہے حملہ کیا ہے، دیوار پلانگ کر اندر گھس گئے ہیں، اور وہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے آج ہمیں اور آپ کو جو ہے ایک بڑے فتنے سے محفوظ کر دیا تھا۔ وہ بڑا فتنہ کیا تھا کہ قرآن کریم جو ہے 7 قرات پر موجود تھا، 7 قرات پر۔ تو عربی لوگ، عربی جاننے والے تو خوب اچھے طریقے سے جانتے تھے، ان کو مفہوم بھی پتا تھا، ان کو الفاظ بھی پتا تھا، ان کو زبر زیر پیش ہر حرکات ان کو پتا تھی۔ لیکن ہم جو عجمی لوگ تھے وہ قرآن کریم کے اندر اگر نقطے نہ لگے ہوں تو ہمیں یعلمون اور تعلمون میں فرق محسوس نہیں ہوتا ہے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ کام کیا کہ سارے قرات جو ہے ان کو صرف ایک قرات جو ہے اہل قریش کی جو قرات تھی اس پر باقی رکھا، اور ایک بڑے فتنے سے ہم سب کو محفوظ کر دیا۔ یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی جو ہے وہ ہمارے لیے بہت بڑی قربانی ہے۔ تو اس جامع قرآن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب شہید کیا جاتا ہے، ظالموں نے جو ہے سینے کے اندر سلاخیں اتار دی، اور حضرت عثمان کے سامنے اس وقت بھی قرآن کھلا ہوا تھا، یہ آیتیں تلاوت کر رہے تھے، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، کہنے لگے کہ اللہ ان کافروں کے لیے، ان کے لیے کافی ہے، اللہ سننے والا بھی ہے، اللہ جاننے والا بھی ہے، کس کے دل کے اندر نفاق ہے، کس کے دل کے اندر دین کی اور ایمان کی تڑپ ہے، اللہ کی خشیت کس کے دل کے اندر ہے۔ یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ المناک واقعہ ہے شہادت کا، اور ظالموں نے یہاں تک کہ جب حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا تو ایک آدمی جو ہے حضرت عثمان کے سینے کے اوپر کھڑا ہوا، وہ عثمان کے جس کے ہاتھ کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب بیعت لی، حضرت عثمان نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا۔ حضرت عثمان فرماتے ہیں جب سے میرا ہاتھ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ کے ساتھ ٹچ ہوا، مس ہوا، اس کے بعد میں نے کبھی اپنے ہاتھ کو اپنی شرمگاہ کے ساتھ نہیں لگنے دیا۔ اتنے باادب صحابی، اور کیسے صحابی! بیعت رضوان کا واقعہ اٹھا کر پڑھ لیجئے۔ بیعت رضوان میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ پیارا صحابی کافروں کے اس جو ہے لشکر کو اور ان کے ساتھ جو ہے بات چیت کرنے کے لیے گئے، کافروں نے یہ مشہور کر دیا کہ حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تمام صحابہ کو جمع کیا، اور جمع کر کے صحابہ کو کہا کہ تم اس بات پر مجھ جو ہے بیعت کرو کہ جب تک عثمان کے خون کا بدلہ نہیں لیں گے تب تک ہم یہاں سے نہیں جائیں گے۔ تو اللہ نے اس بیعت کے بارے میں فرمایا لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ اِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ، کہ تحقیق کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ان ایمان والوں سے راضی ہو چکے ہیں جو درخت کے نیچے بیعت لے رہے ہیں۔ اور اللہ نے فرمایا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود نہیں، ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ کتنا اچھا موقع ہے، کتنا پیارا جو ہے حسین منظر ہے، کاش عثمان بھی ہوتے، عثمان کا ہاتھ بھی آج آپ کے ہاتھ کے اوپر ہوتا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا دایاں ہاتھ اٹھایا اور اٹھا کر کہنے لگے کہ تم سارے دیکھ رہے ہو؟ صحابہ نے کہا جی دیکھ رہے ہیں۔ کہا یہ ہاتھ عثمان کا ہاتھ ہے۔ اپنے ہاتھ کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ ہاتھ عثمان کا ہاتھ ہے۔ فوراً اللہ کی طرف سے جو ہے آیت نازل ہو گئی، اللہ نے فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ تم سب کے ہاتھوں کے اوپر ہے۔
تو ایسا حسین منظر، ایسا جو ہے، ایسا عثمان کہ جو نبی کا چہیتا ہو، جو اللہ کا چہیتا ہو، ظالموں نے اس کو ان کو جو ہے بڑے المناک طریقے سے ان کو شہید کر دیا گیا۔ اللہ پاک ہم سب کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جیسا جذبہ اور ان کی سیرت کو، ان کے واقعات کو پڑھ کر اس پر جو ہے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔